محترم جناب شاہد قادری صاحب، ہیوسٹن ٹیکساس، امریکہ، آپ نے پوچھا کہ برائے کرم طاہر القادری سے متعلق کچھ بتائیے کہ ڈلاس میں لوگ اسے سنی کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ محترم شاہد قادری صاحب، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری صاحب ایک سنی اسکالر بن کے ابھرے اور ان کے بے شمار مسائل جو اہل سنت جماعت کے لیے معید اور مددگار تھے، بہت بڑی انہوں نے تنظیم بنائی اور اہل سنت جماعت کی خدمت کا بہت بڑا انہوں نے بیڑا اٹھایا۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے تک تو یہ صحیح چلتے رہو، اس کے بعد انہوں نے بعض ایسے اہل سنت جماعت کے مسلمہ جو مسائل تھے ان سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر جو ان کے پروگرام ہیں، ان کے کیسٹس ہیں، ان کے جو تقاریر ہیں، ان میں وہ لبرل بننے کی انہوں نے کوشش کی۔ مثلا پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگر قتل کر دیا جائے تو اس کا خون بہا یعنی دیت، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کسی بھی قاتل کی دیت کو، جو مرد ہو اس کی دیت کو پورا گردانتے۔ طاہر القادری صاحب نے اپنا ایک نیا مسئلہ نکال کر یہ بتایا کہ عورت کی نصف، جو علماء کہتے ہیں کہ عورت کی دیت جو نصف ہے، طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ عورت کی دیت بھی پوری ہوگی، نصف نہیں ہوگی۔ ایک ایسے مسلمہ ایک اصول سے طاہر القادری صاحب نے بلا وجہ اختلاف کیا۔ اور صورتحال بالکل جدا ہے۔ اب دیکھو، بار بار کہنے لگے کہ تم طبقات فقہا کو دیکھو، دیکھو فقیہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ ساری تحقیقات میں سامنے پیش کروں گا۔ میں کہتا ہوں اب تجھے طبقات فقہا یاد آ گئے جب دیت کے مسئلے میں تم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا فریق کہا، اس وقت یہ طبقات فقہا کیوں نہیں یاد آئے؟ جب کہا کہ وہ بھی ایک رجل ہیں، میں بھی رجل ہوں، اس وقت تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بالکل اپنے مقابل میں رکھ لیا کہ اگر وہ کرے ایک قول ان کا، ایک میرا بھی ہے، مجھے ان کے برابر سمجھا جائے۔ آج نیچے آ کر پھر ابن عابدین تک کیمپ لگا لیا ہے کہ جو یہ کہیں یہ مانو، اوپر آیت ڈائریکٹ نہ سمجھو، ان کے ذریعے سے سمجھو۔ تو ہم نے اس وقت کہا تھا عافیت اس میں ہے کہ ائمہ کا جو سایہ ہے اس کے زیر سایہ رہو۔ اور آج یہ ہلاکتیں جو آ رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اکابر علماء اہل سنت سے جو اختلاف کیا اور مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے جو انحراف کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا حشر ابن ستا جیسا ہوگا، جس نے امام یوسف حمدانی کے ساتھ ایسا رویہ کیا تھا اور پھر جو انجام ہوا دنیا جانتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص ابتداء میں صحیح العقیدہ سنی اور فقہی مسائل کے اندر حنفیت کے اوپر یہ شخص قائم تھا، لیکن جو یہ آگے بڑھتا گیا اور لوگوں نے اس کی تقریروں پر اس کو داد دی، تقریر کے اندر اس کا خاص ملکہ ہے، تقریر کے اوپر داد دی اور اس کی جماعت جو ہے وہ بڑھتی گئی، تو آہستہ 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 اس نے خود کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالمقابل ایک مجتہد بنا لیا۔ اور اس بات کا اظہار اس موقع پر ہوا کہ جب ایک مذاکرہ ہوا تھا جامعہ نعیمیہ لاہور میں عورت کی دیت کے مسئلے پر، تو جس وقت اس مذاکرے کے اندر طاہر القادری کا چونکہ موقف تھا کہ عورت کی دیت جو ہے، یعنی جب عورت کو کوئی قتل کر دے تو اس کا کوئی تاوان، مالک اس کے جو وارث ہیں وہ تاوان اس کے معاف کرنا چاہیں تو تاوان کتنا ہوگا؟ تو فقہائے اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ تاوان جو ہے یہ مرد کے تاوان سے آدھا ہوگا۔ تو کسی شخص نے ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پوری حنفی جو مذہب کے اکابر محدثین، مفسرین، فقہا اور ائمہ دین ہیں، ان سب کے حوالے سے یہ کہا کہ ان سب کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے، اس سے آدھی ہے۔ تو طاہر القادری نے جواب دیا کہ آپ ان لوگوں کا حوالہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو پیروکار ہیں
ہاں جی، ان میں بڑے بڑے ائمہ دین ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں، عظیم سے عظیم تر درجے کے، تو ان کا نام لے کر کہنے لگا کہ یہ سارے تو میرے مد مقابل ہیں، آپ ان کا حوالہ میرے سامنے کس طرح دے سکتے ہیں؟ تو یہ اس کی بہت بڑی گمراہی تھی۔ تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے ہوتے تو جو آتا میرے جنازے پر، تو جو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا، تو میری قبر پر کھڑا ہوتا، تیرے ہوتے ہوتا طاہر 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 طاہر، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا، تیری دہلیز پر کھڑا غور و خوض کے نتیجے میں جو دو آراء اور نقطہ نظر آپ کے سامنے آئے ہیں، ان میں سے کسی موقف کا حامی بھی نہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ ائمہ اربعہ، صحابہ کرام، تابعین کرام، مشائخ علماء اور فقہاء کرام اور اسلاف امت کا منکر ہے، نہ کسی کی تعظیم و تکریم کا مخالف ہے، بلکہ اگر مجھے کھل کر یہ بات کہنی پڑے تو میں اس میں کوئی تأمل محسوس نہیں کرتا کہ ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں سارے، اور میں اپنی نسبت بھی اسی طرح بشمول دیگر بزرگوں کی عرض کر رہا ہوں کہ ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، ان کے ادنا غلام، ان کے معمولی سے خادم اور ان کے خدمت علم و فیضان کے ادنا سے خوشہ چین ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی دھول بھی اگر ہمیں آنکھ کا سرما بنانے کو مل جائے تو ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت اسی بھی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص
یہ گمان کرتا ہے یا کبھی بھی کرے کہ وہ کسی بھی علمی مسئلے پر سوچتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے کسی کا معاذ اللہ استغفر اللہ ہم اللہ ہو گیا یا ان کا مقابل ہو گیا، یا کوئی یہ گمان کرے کہ وہ علمی اعتبار سے ان میں سے کسی کو چیلنج کر سکتا ہے، تو اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی بدبخت اور گمراہ شخص نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ پر یہ انہی ائمہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کی وساطت سے نسل بعد نسل ہم تک پہنچا، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی ان کے احسان کا انکار کرنا چاہے تو اس سے بڑھ کر احسان فراموش اور حضور کی امت کا مقبول اور محروم شخص کوئی نہیں۔ جس آدمی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے، جب تک میں خود اس سے بات کر کے اپنے کانوں سے نہ سنوں یا اپنی آنکھوں سے ان کی اپنی تحریر نہ پڑھوں، میں کبھی نہ رائے قائم کرتا ہوں نہ میں کبھی اپنا قول دیتا ہوں۔ میں نے وہ کاغذ سنبھال کے رکھ دیے اور آج کے دن تک میں نے اس پر کوئی چیز، وہ بار بار کرتے ہیں، میں نے نہیں لکھا۔ میں نے کہا ہمیں ہمارے ساتھ زندگی میں بیتا ہے، ایسی چیزیں ہماری طرف منسوب کر دی گئی ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں، اس سے بڑھ کر کیا منسوب ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا زمانہ جب یہاں لاہوری میں کئی بڑے بڑے علماء کہتے تھے کہ قادری صاحب نے ایک مجلس میں کہا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حریف ہیں، مد مقابل ہیں، فریق اور حریف ہیں، سنا کہ نہیں؟ ہمارے اوپر ایسی تہمتیں لگی، میں نے کہا ہم نے زندگی کے سارے دیکھے ہیں، بڑا عرصہ گزرا، یہ بھی فتنہ چلتا رہا، بالآخر بڑا سخت جملہ بول کے اس کو ختم کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ جو احباب یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ کہا اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیسٹ ہے، میں نے کہا تو بڑی خوش آئند بات ہے، میں نے کہا اس شرط پر اکٹھے ہو جائیں سارے ایسا کہنے والے کہ اگر یہ جملہ امام اعظم کی نسبت میں نے کہا ہو تو میں لکھ کے دوں گا میری گردن قطع کر دی جائے، اور اگر کہنے والے یہ جملہ میری زبان سے کیسٹ میں نہ سنا سکیں تو وہ اپنی گردن قطع کروا دیں، جس کے اندر اتنی جرت ہے کیسٹ لے کے میدان میں آ جائے۔ اس کے بعد پھر فتنہ ختم ہو گیا، پھر یہ بات کہنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی۔ تو میرا مطلب میں نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی بڑی بڑی باتیں منسوب ہوئی ہیں، جو باتیں ہمارے کبھی وہم و گمان اور خواب و خیال میں بھی نہ تھی وہ بھی سنتی، یہ کہہ دیا، یہ ایک کلچر ہے سوسائٹی کا۔